بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آج 3 رمضان المبارک میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلی چہیتی شہزادی مخدومہ کائنات بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ ذاکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی کونین ہیں، مخدومہ کائنات ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ النساء العالمین کے القابات سے نوازا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی عالمین کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کے آپ سردارہ ہیں۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اندر، جس دور میں بیٹیوں کا پیدا ہونا ایک عیب تصور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر لوگ شرم سے اپنا منہ چھپا کر گھوما کرتے تھے۔ سورۃ النحل کا اگر مطالعہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کو یہ بتایا جاتا تھا تمہارے گھر پر بیٹی ہوئی ہے، وہ منہ چھپا کے گھومتا تھا، انہیں عار و شرم محسوس ہوتی تھی، اور بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یعنی زندہ درگور سے مراد یہ کہ ہم تو مرنے کے بعد بندے کو قبر میں اتارتے ہیں نا، وہ کھڈا کھود کر بچیوں کو اندر ڈال کے زندہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ کس قدر ظلم اور بربریت اور سفاکیت کا معاملہ تھا۔ ایسے ماحول میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، اور حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 بیٹیوں کو عزتیں عطا فرمائیں، 4 بیٹیوں کو حضور نے تربیت فرمائی، 4 بیٹیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت اور شان عطا فرمائی۔ لیکن ان سب میں جو سب سے بلند مقام ہے وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ ہے، جسے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس طرح بیان فرمایا گیا کہ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ فاطمہ جس سے تم راضی ہو اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی، اور جس پر فاطمہ تم غضبناک ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب نازل فرماتا ہے۔ اور سیدہ کائنات کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے گھر تشریف لاتے تھے، سیدہ پاک اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی تھی، اپنے بابا جان کے پیارے پیارے ہاتھوں کو بوسہ دیتی تھی، اور جہاں آپ کی جگہ ہوتی وہاں پہ حضور کو بٹھایا کرتی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ آتی تھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدہ کائنات کی۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور عزت دینے کے لیے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے چال میں، ڈھال میں، گفتار میں، کردار میں، بولنے میں، لب و لہجے میں سیدہ کائنات اور حضور کی مشابہت زیادہ تھی کہ اس سے زیادہ میں نے کسی اور مشابہت نہیں دیکھی۔ یعنی اتنی مشابہت تھی کہ یعنی حضور جیسا بولا کرتے تھے سیدہ کائنات ویسے ہی کلام کیا کرتی تھی، حضور جیسے چلتے تھے چال میں، ڈھال میں، ان سب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شان و عظمت کا اظہار نظر آتا ہے، اور سیدہ کائنات کے اپنے بابا جان سے محبت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا، اور دعا دی کہ یا اللہ تو انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان کے اثر سے محفوظ فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کا لقب راضیہ مرضیہ ہے، یعنی یہ اپنے رب سے راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک لقب جو ہے وہ طیبہ طاہرہ بھی ہوا۔ طیبہ طاہرہ کس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس ناپاکی سے محفوظ رکھا جو بلوغت کے بعد عام عورتوں کو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناپاکی کے اثر سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ گویا کہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے آپ کو جو جنتی حوریں ہیں ان سے مشابہت کی وجہ سے دنیاوی حور کا خطاب بھی دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ پاک کو ایک تسبیح عطا فرمائی تھی۔ تسبیح سے مراد یعنی ذکر کا طریقہ، اور وہ کیا تھا کہ آپ طویل واقعہ ہے کہ آپ گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو ہاتھوں پر نشانات پڑ گئے، رسی وغیرہ ڈول وغیرہ کھینچنے کی وجہ سے،
تو حضرت علی نے کہا کہ آپ جائیے اور آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ خادمہ یا کنیز طلب کر لیجیے تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں آپ کی مدد کرے۔ آپ گئیں لیکن حضور سے بات نہ کی اور واپس آ گئیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے فرمایا فاطمہ تم آئی تھی؟ کہا حضور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس جاؤں۔ تو ایک طرف شوہر کی اطاعت ہے، شوہر کے کہنے پہ گئی ہیں، اور باپ کی طرف سے غیرت جو آپ کو عطا کی گئی کہ سوال نہیں کیا آپ نے، واپس آ گئی۔ حضور نے پوچھا کیوں آئی تھی؟ کہا حضور اسی طرح سے کوئی خادمہ یا غلام میسر ہوتا جو گھر کے کام کاج میں مدد کرتا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنی بیٹی کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے فاطمہ تم تھک جاتی ہوگی نا، اور جسم میں تھکن بھی ہو جاتی ہوگی، جب تم بستر پر رات کو سونے کے لیے لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے غلاموں سے اور کنیزوں سے بہتر ہے۔ سیدہ کائنات نے اس کے بعد پوری عمر کبھی حضور سے کسی کنیز کا سوال نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو جو تلقین فرمانے وہ کتنی عظیم تصویر ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں خواتین بھی اور مرد حضرات بھی جب سونے لگے بستر پہ جائیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ جب بندہ صبح اٹھے گا تر و تازہ ہوگا، اس کے جسم کی تھکن دور ہو چکی ہوگی۔ دوسرے کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ کی کیفیت یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد کم و بیش آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ کا وصال بھی ہوا۔ ان 6 مہینوں میں کسی نے آپ کو ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں ایک موقع آیا کہ اپنی وفات سے قبل آپ مسکرائیں، اور واقعہ کیا تھا کہ آپ نے سیدہ اسماء سے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ، اور یہ وصیت آپ نے فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا جائے تاکہ اب میرے جسم پہ جو چادر وغیرہ ڈالی گئی ہوگی بعد وصال تو میرے جسم کی ہیئت سے، میری جسمانی کیفیت سے کس کو یہ معلوم نہ ہو کہ کسی خاتون کی میت ہے، تو رات کے اندھیرے میں لے کے جائیے گا تاکہ کس کو معلوم نہ ہو اور رات کے اندھیرے میں تدفین کیجیے گا۔ حضرت سیدتنا اسماء نے عرض کیا کہ سیدہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب میں حبشہ میں تھی نا تو میں نے وہاں پہ لوگوں کے خواتین کی میت کو لے جانے کا ایک طریقہ دیکھا تھا۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ چارپائی پر اس طریقے سے کھجور کی شاخ کو ٹیڑھا کر کے لگا دیتے ہیں اور پھر اس پر یعنی میت اور اوپر شاخ کے درمیان ایک فاصلہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، تو معلوم نہیں ہوتا، کس کو خبر نہیں ہوتی کہ اندر مرد کی میت ہے یا عورت کی میت ہے۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ مجھے ذرا کر کے دکھاؤ، تو انہوں نے چارپائی پر اس طریقے سے شاخوں کو لگایا اور اوپر کپڑا ڈالا، تو اس وقت سیدہ مسکرا گئیں، کہا کہ ہاں تم ایسا ہی کرنا میرے ساتھ، اب مجھے تسلی ہے کہ میت کے بعد میرے کفن پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی اور میں پہچانی نہیں جاؤں گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پردہ کیسا عالیشان۔ آج دنیا کے اندر وومن ڈے منایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو آزادی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سیدہ کائنات کی سیرت ایک مسلمان عورت کے لیے بہترین، ایک طرف شوہر کی خدمت و اطاعت، ایک طرف والد محترم سے پیار و محبت کا معاملہ، پھر حضرات حسنین کی تربیت کا معاملہ۔ تو جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تو آپ بحیثیت بیوی بھی خدمت گزار ہیں، بحیثیت والدہ بھی بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، اور بحیثیت بیٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے اس کو بھی نبھا رہی ہیں، اور بحیثیت اللہ تعالیٰ کی ایک بندی اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ راتوں کو بسر بھی کر رہی ہیں۔ تو لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے، بالخصوص ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، کہ سیدہ پاک کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں سیدہ کائنات کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے بڑی پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ ماں جب نیک ہے تو اس کا اثر یقیناً اولاد پہ ضرور پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ کائنات کے صدقے ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرمائے، ہم سب کی بہن بیٹیوں کو چادر شرم و حیا، عفت و پاکیزگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔